اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان پروفیسر ڈاکٹر امجد علی جعفری صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کا ذکر آتے ہی بعض ذہنوں میں سختی، تلوار، جنگ اور انتقام کے تصورات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک عالمی مسلح سختی کے ساتھ نظام کو بدل سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سوال بھی یہی ہے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام کی حکومت سختی پر مبنی ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، الہی آمین، تاکہ یہ دنیا جلدی دیکھ لے کیا ہونے والا ہے۔ ماشاءاللہ، آمین، الہی آمین۔ دیکھیں کہ قرآن کریم میں حکومت کا جو تصور ہے وہ اللہ کے لیے ہے، بالاصالت، یعنی اصل میں ان الحکم الا للہ، بے شک حکم کسی کا نہیں چلے گا سوائے اللہ اللہ کے۔ اگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو وہ اپنے اختیارات سے ان کو دیا ہے تاکہ وہ اس کو کریں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا اس لیے تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کریں، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی اور ان کو بینات یعنی واضح دلیلیں دی اور میزان ترازو نازل کیا، سبحان اللہ، تاکہ لوگوں میں وہ عدالت الہی کا، اپنی عدالت کا نہیں، الہی کا، سبحان اللہ، اس سے سب کچھ واضح ہو جائے گا، عدالت الہیہ کو قائم کریں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حکومت ملی انبیاء صلوات اللہ علیہم کو، اور اس میں ایک بہت بڑا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، اللہ نے اس میں جبر نہیں رکھا کہ اس کے لیے لڑنا، تم اس کے لیے مارنا۔ کسی نبی نے حکومت کے لیے جنگ نہیں کی۔ سبحان اللہ، ایسے ہی ہے آپ دیکھ لیں، جی، ایسے ہی، تبلیغ کی ہے، بے شک، ماریں کھائی ہیں، قتل ہوئے ہیں، اپنی طرف سے سولی چڑھایا گیا حضرت عیسیٰ سے، اللہ نے اٹھا لیا، بے شک، آرے سے چیرے گئے ہیں، ذبح۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں خطبہ 8 ذی الحجہ جو مولا نے خطبہ دیا تھا مکہ مکرمہ میں کعبے کے قریب، اور پھر احرام کو بدل کے مولا تشریف لے گئے تھے کربلا کی طرف، تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں یقتلون النبیین بغیر حق 70 انبیاء، یعنی کہ 70 نبیوں کو 1 گھنٹے میں قتل کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ میں نے اس لیے ریفرنس دے دیا کہ کہاں یہ جملہ ہے۔ اللہ اکبر، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کتنے ٹائم ہوتا ہے؟ تھوڑا 1 مختصر، گھنٹہ، جی 10-15 منٹ، جی، اتنے میں وہ 70 انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور پھر مباح ہو مثلا، مزاح ہو مثلا کہ فخر کا ناشتہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ جملے ہیں سید الشہداء کے، اتھینٹک، یعنی یہ روایت ہے کیونکہ خطبہ ہے۔ بے شک، تو پتہ چلا کہ انبیاء صلوات اللہ علیہم نے واقعاً بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، قرآن کریم میں بھی ہیں اور قصص الانبیاء میں بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے لیکن حکومت کے لیے جنگ نہیں کی ہے۔ بالکل ایسے ہی، کسی نبی کی سیرت میں آپ نہیں دیکھ سکتے لشکر انہوں نے بنائے، ترتیب۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنائی ہے، ایک کہا سوار ہو جاؤ، ان کا اپنا بیٹا ہی، اپنی بیوی ہی، انہوں نے یہ نہیں کہا ان کو قتل کر دو، خود ہی اللہ غرق کرے تو کرے، بے شک انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا۔ پتہ چلا حکومت الہی قائم کرنے کے لیے اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ جبر سے کام نہیں لے گا۔ اگر لینا ہوتا تو اتنا سرمایہ ضائع کیوں کرتا؟ اول یوم سے حکومت قائم کرتا اپنی، کیونکہ سوال اٹھے گا حکمت الہی پہ کہ یا اللہ تو نے 1,24,000 قوم و پیش انبیاء اور اس کے بعد بڑے بڑے لوگ ائمہ، تو اہل البیت علیہ السلام 11 ائمہ شہید ہوئے ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی ہے، تو یا اللہ تو نے اگر یہی اسی طرح کرنا تو شروع میں کر دیتا۔ اللہ جواب دے گا میں نے جبر نہیں کرنا، تاکہ
انسان یہ نہ کہے کہ میں یہ کر سکتا تھا، میں وہ کر سکتا تھا، مجھے باندھ دیا گیا ہے۔ جب سنت الہی میں، طریقہ الہی میں جبر نہیں ہے تو جس نے الہی حکومت قائم کرنی ہے اس نے کیوں جبر کرنا ہے؟ اللہ اکبر، کیا کہنا ہے، اسے اپنی حکومت قائم کرنی ہے۔ نہ 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 نہ، کب کہا ہے حضرت حجت سلام اللہ علیہ نے یا ائمۃ اہل البیت علیہم السلام نے کہ ہم اپنی حکومت قائم کرنی ہے؟ قطعاً نہیں، ہم حکومت الہی قائم کرنے آئے ہیں۔ انبیاء نے کیا فرمایا؟ ہم حکومت الہی چاہتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ میری حکومت قائم کریں گے۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ انہوں کو یہ تکلیف تھی، دکھ تھا، حزن و ملال تھا، گلہ تھا، شکوہ تھا امت سے۔ یہ نہیں تھا کہ تمہیں ہمیں جو ہے وہ مد نظر نہیں، تم نے خلیفۃ اللہ کی جو ہے نا وہ بات نہیں مانی، تم نے حجت خدا کی جو ہے بات کو پامال کیا ہے۔ بے شک، ایز اے شخص تو انہوں نے معاف کیا ہے، ہاں جہاں بات آئی ہے کہ حجت خدا پہ قدغن لگی ہے، ہم معاف نہیں کریں گے، ہم اپنا حق لیں گے۔ ایک طرح سے وہ سخاوت کر رہے ہیں، ہر چیز دے رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قیام، قرآن میں جو ہے وہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، سورہ نازل ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف سے فدق کے لیے کہہ رہے ہیں ہمیں فدق دیا جائے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ وہ شخصی مال تھا، انہوں نے وہ الہی مال تھا، ایک عہدہ الہی کی طرف جو ہے لے گیا، وہاں پہ کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اللہ کی حکومت جبر سے قائم نہیں ہوئی اب تک، تو نہ ہوگی پھر آئندہ۔ طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنی اپروچ کو بڑھائیں، اور لوگ اکثر سوال بھی کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے اگر حکومت من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا صلوات اللہ علیہ سے مل چکی تھی تو کیوں جو ہے وہ جنگ نہیں کی؟ تو یہی تو سنت الہی تھی کہ جنگ سے حکومت لینی نہیں تھی۔ بے شک ایسے ہی جنگ سے حکومت نہیں لینی تھی۔ غیبت ہوئی کیوں؟ ہم اندھے کیوں ہوئے؟ امام غائب نہیں ہے۔ بہت خوبصورت بات کیا، بہت خوبصورت۔ ہماری آنکھیں جو ہے وہ اس قابل نہیں رہی، یعنی انسان کی آنکھیں اس قابل نہیں رہی، کیونکہ انسان نے 11 حجتیں دیکھی اور قدر نہیں کی، پائمال کر دیا ان کو۔ ایسے ہی مخفی رکھتے رہے انہوں نے، یعنی زندان 14 سال زندان کیا ہے، 6 سال زندان کیا ہے، چھپایا، گھر میں زندانی کیا ہے، یعنی مخفی۔ تو اللہ نے کہا اچھا تم یہ چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں نہیں نظر آئیں گے، یہی چاہتے ہو نا تو نہیں آئیں گے۔ ہاں حکومت میری قائم ہوگی ہی ہوگی، لیکن جبر سے نہیں ہوگی۔ شعور بالیدگی پہ پہنچے گا، اس نصاب پہ پہنچے گا جب پٹ جائے گا انسان، لٹ جائے گا۔ اب یہ جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آج سے 25 سال پہلے جو عالمی طاقتیں کہلاتی تھی نہیں، ان کا کیا وجہ تھا اور آج کیا ہے؟ ان کے اپنے ساتھی ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، اتنی مدد کرتے تھے ان کی، آج ان کی اپنی کانگریس میں مخالفت اور جھگڑا ہو گیا ہے۔ یہ شعور کی بالیدگی ہے، یہ ظلم کے خلاف انقلاب ہے جو خود بخود انسان کی حالات و سکنات کی وجہ سے آ رہا ہے۔ لہذا حضرت حجت سلام اللہ علیہ کی حکومت قطعاً جبر و استبداد ہو، جب اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اکراہ نہیں ہے دین میں، دین میں اکراہ نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے حق و باطل کو واضح کر دیا ہے۔ جب حق و باطل کر وَمَن یکفر بالطاغوت، اگلی جو آیت اگلا جملہ، جو طاغوت کا انکار کرے گا، وَیُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور اللہ پہ ایمان رکھے گا، سبحان اللہ، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ اللہ کی رسی مضبوط۔ ہاں طریقہ بتا رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے طاغوت کی نفی کرنا، پھر اللہ پہ ایمان لانا، خالی ایمان نہ لانا، سبحان اللہ، اس کی رسی کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور بعد میں رسی پکڑی اس وقت جائے گی جب دوسری رسی چھوڑو گے۔ تم نے رسیاں پکڑی ہوئی ہیں ادھر ادھر کی، ایمان لائے ہو اللہ پہ،
تو کہہ رہے ہو میں نے اللہ کی رسی پکڑی ہوئی ہے؟ نہیں، ہاں تم نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، خطبے دے رہے ہو، حج کر رہے ہو، زکاتیں دے رہے ہو، یہ چل رہا ہے، یہ نظام تمہارے وراثتی طور پہ تمہیں مل گیا، اس گھر میں پیدا ہو گئے تم اور نظام تمہیں مل گیا ہے، وگرنہ اصالتاً جو اللہ تم سے چاہتا ہے پہلے اپنے دل کو لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اس کے، یہی ہے۔ تو لہٰذا اکراہ نہیں ہے، خود سے ہم نے طاغوت کا انکار کرنا ہے، خود سے ہم نے جو ہے وہ اللہ کو ایمان لانا ہے، پھر اللہ کی رسی ہم نے تھامی ہوگی، گویا کہ از اکول ٹو، یہ ریاضی کا کلیہ ہے، لا اکراہ فی الدین، پہلے تو تمہیں ہم چاہتا ہی نہیں ہے، بے نیاز ہے، ہاں اگر تم چاہتے ہو تو پھر باہر نکالو سب فضولیات کو، اور فضولیات کو نکالو گے پھر ہمارا ایمان تمہیں ملے گا، جب ایمان ملے گا از اکول ٹو رسی تھام لی ہے تم نے، بالکل صحیح، وہ ایک رسی ایک رسی تھام لی ہے۔ اچھا اس میں یہ جب بات واضح ہے کہ یہ اس طریقے سے حجت نے حکومت کرنی ہے، کیا حجت کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو نہیں مانیں گے؟ ہوں گے۔ کیا ان کو حجت قتل کر دیں گے؟ نہیں، طریقے سے وہ رہیں گے۔ لفظ غالب کا ہے کہ دین غالب آ جائے گا، ہاں دوسرے موجود، حق کیا ان کو جینے کا جب اللہ کہہ رہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کو، ہاں دین کی حکومت ہوگی افاقی، ہاں اس میں جو پھر ٹیڑھا میڑھا ہوگا تو وہ ظاہری بات ہے کہ قانون کو توڑنے والا جو ہے سبق سیکھتا ہے۔ جو اسلام میں آلریڈی قرآن کریم میں حدود و تعزیرات کا نظام ہے، اس کا قائم کرنا کوئی جبر نہیں ہے، وہ معاشرے کی اصلاح ہے۔ مصلح کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا وہ حدود الہیہ کو، کیونکہ امام کی تعریف میں ایک تعریف یہ ہے کہ وہ حدود الہیہ کا پاسدار ہوتا ہے، بے شک بے شک، چاہے وہ حدود زمینی ہوں، چاہے وہ حدود جو اخلاقی ہوں، چاہے وہ حدود فقہی ہوں، چاہے وہ حدود اعتقادی ہوں، واہ واہ سبحان اللہ، اس کا پاسدار ہے وہ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ عقیدہ درست ہے یا نہیں، کہیں سے پتہ نہیں چل رہا، میرے اوپر واجب ہے کہ میں امام سے رجوع کروں اور وہاں سے یہ حکم لوں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں، پاسدار وہ ہے۔ بے شک تو لہٰذا کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ کیونکہ ظلم کیوں نہیں کرتا؟ کہ ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے، تو ظلم ہے نہیں، لہٰذا پتہ یہ چلا کہ حضرت کی حکومت الہی ہے اور الہی حکومت میں ظلم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ دیکھے گا، ذرہ برابر برائی کرے گا، اس میں ظلم نہیں ہے۔ بے شک تو لہٰذا حضرت کی حکومت الہی حکومت ہے، الہی حکومت تقاضا ہی نہیں کرتی جبر کا۔ ماشاء اللہ جی، ناظرین ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی سادہ الفاظ میں ہمیں سمجھایا کہ ظلم اور جبر کا جو خاتمہ ہے وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے انصاف والے معاشرے سے ہی ممکن ہے، اور صرف ظلم اور جبر کو دیکھنا ہی ایک مکمل تصویر نہیں ہے، یقیناً وہ الہی نظام ہمیں عدل اور انصاف کی طرف لے کے جائے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارا اگلا پوڈ کاسٹ جو کہ اس سوال پر مبنی ہے کہ کیا ظہور امام مہدی صرف انتقام پر مبنی ہے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔